ایک آیت کون پڑھے گا جس میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ یا اللہ انہوں نے میرا قرآن چھوڑ دیا؟ دونوں باتیں ساتھ لے کے چلنی پڑیں گی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آدھا دین پکڑیں آدھا دین چھوڑ دیں. ہم سب شفاعت کا بڑا سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. دعا میں تو ہمارے یہ ہونا چاہیے یا اللہ میرے نبی کو میری وجہ سے رونا نہ پڑے. رونا ہی پڑے گا نا اس دن, سجدے میں گر رہے ہیں اور رو رہے ہیں سالوں. وہ ایک لمحے کا سجدہ نہیں ہے, سالوں وہ رو رہے ہیں یا اللہ ان کو نکالیں جہنم سے, یا اللہ نکالیں جہنم سے, یا اللہ نکالیں. تو میں نے اور آپ نے رلانا ہے رسول اللہ کو کہ کہ یہ بچا لیں گے, یا اپنے حصے کا کام ابھی کر لیں تاکہ میری وجہ سے کم از کم آپ کا ایک آنسو نہ گرے. یا رسول اللہ آپ نے پہلے ہی میرے لیے بڑے آنسو بہا دیے. بہت پیارا کانسیپٹ ہے شفاعت. یہ تو سمجھیں گناہ گاروں کے لیے, آگ میں پڑے ہوئے لوگوں کے لیے. ہم نے کیوں آگ میں, خدا نہ خاصا پہلے جانا ہے پھر نکلنا ہے. درد دیکھنا پڑے گا نا, درد کیوں رلانا ہے اپنے رسول کو. دعائیں آج سے یہ مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہوں. مجھے نہیں, میں نے یہ سنا تھا, میں نے کہیں پڑھا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے حضرت ابوبکر کو بھیج دیں گے آگے, پھر حضرت عمر کو. ان کے نیک جو لوگ ہوں گے انہیں اللہ کی طرف بھیج دیں گے. تو ہم نے ان میں سے کیوں نہیں بننا جن پہ وہ اتنا پراؤڈ ہیں, اتنے فخر کرتے ہیں کہ ہاں تم جاؤ تمہارا حساب ہو جائے گا کلیئر. ہم نے ان میں سے کیوں بننا ہے جن کے لیے انہیں رونا پڑ رہا ہے اور سالوں رونا پڑ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لمحے کی بات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلیں آپ اتنا بھی ایمان ہے کسی کے دل میں تو نکال لیں, رائی کے برابر بھی ایمان ہے تو نکال لیں. یہ تکبر کی بات نہیں ہو رہی, زیادہ اپنے بارے میں بہت اچھا سوچنے کی بھی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ معیار تو اونچا ہو نا, میرا معیار تو یہ ہو کہ میں نے ہونا ہی پاس ہونے والے لوگوں میں. معیار یہ کیسے ہے کہ پہلے فیل ہوں گی اور پھر کوئی آگے پروموٹ کرے گا. یہی ہے نا شفاعت, کہ کوئی آگے کہہ رہا ہے اس کو بھیج دو اگلی کلاس میں پلیز. معیار ہی اتنا نیچے تو پھر کیا ہی کریں گے ہم. الم یعنی للذین آمنوا, اے ایمان والو ابھی وقت نہیں آیا. اللہ تعالیٰ ایسے پیار سے بات کرتے ہیں نا انسانوں سے. سورہ بقرہ سٹارٹ ہوتی ہے, پہلی 5-6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان والے ہیں, یہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ نمازیں پڑھتے ہیں, یہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ خرچ کرتے ہیں. اگلی 2 آیتیں یہ کفر والے ہیں, ان کے کانوں پہ بھی, ان کی آنکھوں پہ بھی, ان کے دلوں پہ بھی مہرے ہیں. 2 آیتوں میں بات ختم. اگلی 12 آیتوں میں منافق ڈسکرائب ہوئے ہیں, اور ایسی لمبی لسٹ ہے, اتنی کنفیوزنگ ہے. آج تک میں سوچتی رہتی تھی یا اللہ یہ اتنا کیوں نہیں سمجھ آتی بات, اور پھر ایک دن سمجھ آئی کیونکہ منافقت سمجھنی بھی تو اتنی ہی مشکل ہے, اپنے اندر منافقت ڈھونڈنی بھی تو اتنی ہی مشکل ہے. اب تینوں گروہ ڈسکرائب کر کے, ایمان والے, کفر والے, منافق, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ خالی سلیٹ ہے, یا ایھا الناس, اب تم میرے لیے انسان ہو. میں نے تمہیں بتا دیا, ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ آئی کہ شاید میں منافقت کے کیٹیگری میں ہوں, شاید خدا نہ خواستہ کفر میں ہوں, شاید ایمان میں ہوں. دوبارہ شروع سے شروع کرتے ہیں, اگلا صفحہ کرتے ہیں. یا ایھا الناس, لوگو اعبدوا ربکم, آؤ اپنے رب کی عبادت کر لو. پھر شروع سے اللہ تعالیٰ ڈرانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آؤ صاف کرو پہلے جو لکھا ہوا ہے, صفحہ پلٹو, نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. قرآن امید ہی امید ہے, ڈرانے کے بعد امید ہی امید کہ آ جاؤ, اس لیے ڈرایا تھا. یا ایھا الناس, لوگو, نہ ایمان والے, نہ کفر والے, نہ منافق, لوگو اب تم میرے لیے. سمجھ گئے نا اپنی جگہ, آخر کو تو انسان ہی ہے. اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جن پہ تم سے پہلے کتاب نازل کی گئی تھی. فطال علیہم الامد, پھر ان پہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا. یہ لوگ بھی انتظار میں ہی بیٹھے رہے کہ اب ہم عمل کریں گے, اب عمل کریں گے, اب عمل کریں گے, کرتے کرتے بہت دیر ہوگی. اور جب کوئی انسان دیر کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, فقست قلوبہم, پھر ان کے دل سخت ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. یہ لفظ ہم نے بہت سنا ہے, فاسق اور فاجر. فاسق کسے کہتے ہیں, وہ قرآن کی ایک آیت ہی بتا دیتی ہے. الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ, وہ جو اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. اللہ سے کون سا وعدہ کر کے آئے تھے, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, رب کون ہے, وہ وعدہ توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ,
اور زمین پہ وہ رشتے توڑ دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے رکھنے کے لیے کہا تھا. یہ ہیں فاسق. اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑا, زمین والوں سے تعلق توڑ لیا, بہن بھائیوں سے, امی ابو سے, رشتے داروں سے, صلح قطع رحمی, اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. تو وہ ہیں فاسق. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے, دین سے دور ہوتا ہے, پھر اس کا دل سخت ہوتا ہے, پھر اس کا تعلق اللہ سے بھی خراب ہو جاتا ہے, ارد گرد کے لوگوں سے بھی خراب ہو جاتا ہے. سختی کا لفظ قرآن میں صرف دلوں کے لیے آیا ہے. ایک جگہ پتھروں کے لیے آیا ہے, وہاں بھی دلوں کی ہی اگزامپل دے رہے تھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم سے بہتر تو پتھر ہیں. اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں ان میں سے کچھ خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ انعام ہیں, جیسے گائے ہو, بھینس ہو. کسی مرغی کے پاس سے بائک گزرے نا یا گاڑی گزرے تو وہ فوراً رستہ بدلتی ہے, تیزی سے ریئیکٹ کرتی ہے. گائے کو فرق ہی نہیں پڑا, پورا ٹرک 10 ٹرک وہاں سے لے کے جائیں آرام سے کھڑی رہے گی, وہ ریئیکشن ہی نہیں دیتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا پہ کہ یہ انعام کی طرح, اس طرح کے جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم ازل, لیکن ان سے بھی کئی گئے گزرے. یہ لوگ 5 منٹ میں ریئیکٹ تو کرتے ہیں, یہ لوگ ریئیکٹ ہی نہیں کرتے. اعلموا, جان لو, ان اللہ یحیی الارض بعد موتها, کہ اللہ مردہ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندگی دے دیتا ہے. ہم تو ابھی دلوں کی بات کر رہے تھے, زمین کہاں سے آ گئی؟ قرآن نا اللہ تعالیٰ سپون فیڈ نہیں کرتے انسان کو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دی ہے تو اللہ تعالیٰ پزلز بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تم خود کنیکٹ کر لو. یہاں زمین کی نہیں, ہمارے دلوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پریشان نہیں ہونا زیادہ. اعلموا, جان لو, وہ رب جو تمہارے سامنے بار بار زمین کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. کیا ہو گیا اگر تمہارے دل کی زمین بنجر ہو گئی, وہ دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ بس رب کے پاس جانا پڑے گا زمین لے کے, یا اللہ یہ رہا دل, اس کو ٹھیک کر دیں. کوئی دیر نہیں ہوئی. قد بینا لکم الآیات, وہ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سوچو. اب اگر کسی انسان نے صرف زمین کا سوچ کے آگے بڑھ گیا نا کہ یہ تو دلوں کی بات ہو رہی تھی, ایمان کی بات ہو رہی تھی, زمین کیسے آ گئی, اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا رکو واپس جاؤ, کس بارے میں بات ہو رہی تھی, دوبارہ دیکھو. لعلکم تعقلون, عقل استعمال کرو, کیا کہہ رہا تھا وہ. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس سے گزرے, وہ بہت ہنس رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ. وہ سب رونے لگ گئے. یہاں سے اس دروازے تک جانے کی دیر تھی, دروازے تک نہیں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل امین آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے کہ آپ نے میرے بندوں کو اتنا ڈرا دیا, جائیں انہیں دوبارہ ہنسا کے آئیں. تو اسلام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی ضرورت سے زیادہ بھی نہ ڈر جائے. اس لیے ایک کے بعد ایک آئے. اس لیے آپ جب بھی دیکھیں گے قرآن میں گناہوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے, آیت اینڈ ان اللہ غفور الرحیم سے ہی ہوگی. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ساری زمین آسمان بھر دیا تم نے گناہوں سے, مسئلہ ہی نہیں, ابھی معافی مانگو, سب معاف. ابھی رستہ میں نے اور آپ نے نا صرف نیت کرنی ہے. ہم کبھی کبھی سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ لے لیتے ہیں. یہدی من یشاء, جو چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. میں نے اور آپ نے صرف اللہ کو جا کے بتانا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے, مجھے ہدایت چاہیے. کیسے دینی ہے, کب دینی ہے, اس کے کیا راستے ہیں, وہ رب دیکھ لے گا. وہ میرا اور آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وہ پھر خود ہی دکھاتا ہے اپنے اندر اپنی ذات کے اندھیرے کہ ہاں یہاں یہ اندھیرے ہیں, یہاں یہ مسئلے ہیں, اس کو نکالو باہر. ان المصدقین والمصدقات, بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں, وَأَقْرَضُ اللَّهَ, اور اللہ کو قرض دینے والے, قرضاً حسنا, خوبصورت ترین قرض جس میں وہ بار بار آ کے پریشان نہیں کرتے. کسی نے آپ کو اچھے سے, کسی آپ کم ظرف انسان کو سے قرض لے لیں تو وہ روز پریشان کرتا ہے نا, واپسی. تو اللہ تعالیٰ کہ نہیں, قرض حسنا دینا پڑے گا. پھر اللہ کو دے کے پھر دیکھتے نہیں رہنا, یا اللہ آیا نہیں ابھی تک, قرض حسنا دے دو, لمٹ نہیں لگاؤ کب واپس چاہیے. یضاعف لہم ولہم اجر کریم, ان کے لیے بڑھا دوں گا اور ان کے لیے ایسا عزت والا اجر ہے. جنت عزت والی جگہ ہے, جہنم ذلیل و خوار کرنے والی جگہ ہے. اور قرآن ڈسکرائب ہی اس کو بار بار ایسے ہی کرتا ہے, شرمندگی والی جگہ ہے.
والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، اولئک هم الصدیقون، یہی اپنے رب کے نزدیک سچے ہیں، سچ ثابت کرنے والے ہیں، والشہداء عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک شہید کہتے ہیں گواہ کو، اللہ کی طرف سے گواہ ہیں یہ لوگ، لہم اجرہم و نورہم، ان کے لیے اجر بھی ہے، ان کے لیے نور بھی ہے، والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتیں جھٹلا دیں، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنم والے، جہیم والے۔ کفر نا، جیسے ہی کفر کا لفظ آتا ہے قرآن پاک میں، ہم فوراً ایزی ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، میں تو مسلمان ہوں۔ کفر کہتے ہیں کسی چیز کو زمین میں دفن کر دینا۔ ہر انسان کافر نہیں ہے، اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہے تو وہ غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سچ آ جائے، اس کو پتا ہو اللہ رسول کون ہے، اس کو پتا ہو دنیا کسی نے بنائی ہے، اس کو یہ ثابت ہو گیا ہو کہ آخرت کیا ہے، اس کے باوجود کسی طرح کا کوئی ڈر ہے کہ لوگ پیسہ چلا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے، گھر والے نہ، کسی بھی اور وجہ سے اگر وہ پوری اس سچائی کو زمین میں گاڑ دیتا ہے اور اس کو ایسے کر دیتا ہے جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اسے کفر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمارے ارد گرد موجود ہر ایک انسان کافر نہیں ہے، یہ دنیا کا ہر انسان کافر نہیں ہے۔ اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ناشکری کو، اللہ کی نعمتیں لے کے قدر نہ کرنا اور ایسے کرنا جیسے کسی نے کبھی کچھ دیا ہی نہیں تھا، ناشکری بھی کفر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا ہدیناہ السبیل، میں نے تو تمہیں راستے دکھا دیے ہیں، اما شاکرن، یا شکر گزاری کر لو، و اما کفورا، یا حد سے زیادہ ناشکری کر لو۔ تو شکر گزاری کا الٹ کفر ہی ہے، ناشکری، ایسے کرنا جیسے کسی نے تو کچھ دیا ہی نہیں تھا۔ تو جب بھی قرآن پاک میں کفر کا لفظ آئے تو میں اور آپ کبھی بھی پلہ جھاڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری بات نہیں ہو رہی، بہت دھیان سے دیکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک بار حملہ ہو گیا، 10 منافقوں نے رات کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتا دیے صبح کہ یہ لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو نام بتا دیے۔ اب حضرت ابو بکر آ رہے ہیں حضرت حذیفہ سے پوچھنے، میرا نام تو نہیں ہے بیچ میں۔ یہ ہوتی ہے ٹاپ اسکالر، اس لیے وہ لوگ اتنے نیک تھے کہ وہ ہر وقت خطرے میں رہتے تھے کہ منافقت آ تو نہیں گئی دل میں۔ حضرت عمر ساری زندگی ان سے پوچھتے رہے، میرا نام تو نہیں تھا، میرا نام تو نہیں تھا۔ اگر میں اور آپ اس خطرے میں ہیں نا کہ منافقت کہ خدا نہ خواستہ زمرے میں جا تو نہیں رہے، تو وہی سیفٹی ہے۔ جس دن میں اور آپ فری ہو گئے کہ اچھا نہیں میں تو اب پکی مومن ہو گئی ہوں، بس وہیں سے خطرہ شروع ہے۔ وہ بھرم میں تو نہیں نا زندگی گزارنی کہ میرا ایمان پکا ہو گیا ہے، میرے ایمان کے اوپر سیل لگ گیا۔ ایمان پکا ہوتا ہی نہیں ہے کبھی کسی کا بھی، اوپر نیچے جاتا رہتا ہے، اوپر نیچے جاتا رہتا ہے۔ اور یہ ہم سب میں سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا بھی ہوگا، اس میں زیادہ پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جنت اور جہنم دیکھ لی ہو، ایسے لگتا ہے کہ بس دنیا کی حقیقت بالکل صاف ہوتی ہے، لیکن جب اپنے گھر والوں میں واپس جاتے ہیں تو دوبارہ ویسے ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں وہ سب کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم گھر والوں میں بھی ویسے ہی رہو جیسے میرے ساتھ رہتے ہو تو آسمان سے فرشتے آئیں تمہیں سلام کرنے، تم سے مصافحہ کرنے، کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ ہو جائے گا تو تم تو فرشتے ہو جاؤ گے، تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا، ایمان اوپر نیچے جائے گا۔ ایک دن نماز پڑھ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے، اگلے دن نماز پڑھ رہے ہیں اور بالکل دھیان نہیں ہے، تو یہ ایمان فلکچویٹ کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سراجم منیرا، سورج کی طرح روشن۔ وہاں پہ نہیں آتی فلکچویشن، سورج چمکتا ہی رہتا ہے، سورج میں نہیں ہوتی ایمان کی کمی۔ مسلمان ہم چاند کی طرح، ہمارے فیزز ہیں، کبھی ایمان ایک ہلال کی طرح ہوگا پہلے دن کی طرح، کبھی 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، پھر کم ہوگا، پھر زیادہ ہوگا۔ اب چاند کیا کر رہا ہے؟ سورج سے روشنی لے کے رات کو بھی زمین روشن کرتا ہے نا، میں نے اور آپ نے یہی کرنا ہے، سورج سے روشنی لے کے، رسول اللہ کی زندگی سے روشنی لے کے دوسرے انسانوں تک پہنچانی۔ اب اس میں ظاہر غلطیاں ہوں گی، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، کبھی کم کام کر رہے ہیں، کبھی بہت کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب انسان کو کہتے ہیں نا کہ میں مردہ زمین زندہ کرتا ہوں اور تم نے تو زندہ ہوتے دیکھی ہے، تو یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میرا دل تو اب مردہ ہو گیا، اب تو بڑا ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا، اب اس میں کوئی فصل نہیں اگ سکتی۔ وہ رب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر پہ ایمان تو آئے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کو تو نہیں بتانا ہوتا نا کہ اللہ یہ ممکن ہے، یہ کر دیں،
یہ میرے لیے بہتر ہے تو کر دیں. اللہ تعالیٰ نے خدا نہ خواستہ کس سے پوچھ کے کہنا ہے کہ یہ بہتر ہے؟ ہم تو جو مانگیں گے وہ بہتر کر سکتا ہے. دعاؤں میں تو کیٹیگریز نہیں ہوتی نا. دعاؤں میں تو یہ نہیں ڈالنا ہوتا کہ یا اللہ یہ ہو سکتا ہے تو کر دیں. ہو سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جس سے مانگ رہے ہیں اس نے کسی سے پوچھ کے تھوڑی دینا ہے. اس کی تو اپنی بادشاہت ہے زمین و آسمان میں. اے علمو جان لو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے. وزینہ، اللہ تعالیٰ اب انسان کی زندگی کے سٹیجز بیان کر رہے ہیں. جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے نا، 7 سے 10 سال کی عمر کا، شروع سے لے کے اس ٹائم اس کی زندگی صرف کھیل ہی کھیل ہے. وہاں پہ کبھی باجی کھیلنا ہے، کبھی کرکٹ کھیلنا ہے، کبھی کیا کھیلنا ہے، کھیل ہی کھیل ہے. وزینہ، پھر وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، لڑکی بڑی ہوتی ہے، لڑکا بڑا ہوتا ہے. اب ان کو اپنی خوبصورتی پہ بھی دھیان دینا ہے. اب ان کو اپنے اپر لپس بھی کروانے ہیں. لڑکوں کو اپنے پینٹ شرٹ کی فکر ہو گئی ہے. اب اپنی ذات کو سنوارنا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اس کے بعد گریڈز کی جنگ شروع ہو جاتی ہے. فخر کے کام شروع ہو جاتے ہیں، کون کس سے زیادہ بہتر ہے. اب آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، آپس میں مقابلے شروع ہو گئے. تفاخر میں پڑھائی کے بھی فخر ہیں اور نوکریوں کے بھی. کس کو کون سی نوکری مل گئی ہے، کس کو گورنمنٹ میں 18ویں گریڈ کی ملی ہے، کس کو 9ویں گریڈ کی ملی ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر وہ ساری زندگی اپنے کزنز سے، اپنے دوستوں کے بچوں سے یہ مقابلہ ہی کرتا رہتا ہے کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے اور اولاد کس کے پاس زیادہ ہے. زیادہ کا مطلب بیٹے کس کے پاس زیادہ ہے. بس یہ ہے ساری زندگی، کھیل کود بچپن سے، اس کے بعد اپنی خوبصورتی، پھر فخر اپنی نوکری پہ، اور پھر اولاد اور بچوں کی جنگ. کمثل غیث اعجب الکفار، پھر اللہ تعالیٰ میں ایک مثال دینے لگے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک فصل ہو، کسی نے فصل بوئی ہے. نباتہ ثم یہیج، اس میں سے تھوڑی تھوڑی کمپلینس نہ کرے، جو بھی ہوتا ہے فصل، تھوڑا تھوڑا پودا نکلنا شروع ہوا ہے. اور وہ انسان جو کسان ہے وہ دیکھ کے بڑا خوش ہو رہا ہے، اچھا اب یہ نکلے گی اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، اور جب فصل بالکل سنہری ہو جاتی ہے، پک گئی ہے فصل، پھر وہ خشک ہو گئی ہے، زرد ہو گئی ہے اور ہوا نے تباہ کر دی ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، لیکن اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی رضا زیادہ بہتر ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیوں کھیتی کی مثال کیوں دی ہے؟ کہ جیسے اس انسان نے کھیتی کٹھی کی ہے نا، کھیتی کو بڑا کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کھیتی پوری ہو بھی گئی ہے، پک بھی گئی ہے فصل، اس کے بعد بھی اس نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. آخر تو مر ہی جانا ہے. چاہے جتنا مرضی کھیل کود لیا ہو، چاہے جتنے مرضی مقابلے کر لیے نوکری کے، چاہے جتنے مرضی مقابلے کر لیے بچوں کے اور کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے اس کے، آخر تو مر ہی گئے ہیں. تو اس میں سے کیا اپنے ساتھ کیا لے کے جا سکیں؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی ہیں، 2 چیزیں تھیں اس قابل کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جاتا. وَمَغْفِرَةٌ، اللہ کی طرف معافی، ورضوان، اللہ کی خوشی. دنیا میں یہ سب کریں، اللہ تعالیٰ نے سب کرنے سے روکا نہیں ہے، بس مقصد یہ نہ ہو. اس سب کل بھی ہم بات کرتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے یہ سب چاہیے، زندہ رہنے کے بعد کیا کیا ہے، گاڑی کدھر لے کے گئے ہیں وہ سوال ہے. ورضوان، اللہ کی رضا زیادہ بہتر تھی. دنیا تو صرف دھوکے کا سامان ہے، جتنی مرضی جمع کر لو ایک دن چھوٹ ہی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. دنیا میں ریس چل رہی ہے نا، گریڈز کی، نوکری کی، بچوں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھاگنا ہے، تم نے مقابلہ کرنا ہے، آؤ میں تمہیں ایک اچھی ریس بتاؤں. سابقوا، ریس کرو، بھاگو، مقابلے کرو آپس میں. الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کے لیے. وجنت، اور اس جنت کے لیے، ارضها كعرض السماء والارض، جس کی وسعت اتنی زیادہ ہے جیسے سارے زمینوں اور آسمان کی. ایک جنت کی بات ہو رہی ہے، جنات نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے، ایک جنت اتنی بڑی ہے اتنی سارے کے سارے زمینوں آسمان. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے لیے اگر لڑ رہے ہو مطلب مقابلہ کر رہے ہو تو وہ بہتر ہے. یہ کیا دنیا کے پیسوں کے لیے مقابلے ہو رہے ہیں. اعدت للذین آمنوا، جو تیار کی گئی ہے ایمان والوں کے لیے. باللہ ورسولہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسول پہ. ذالک فضل اللہ، یہ بڑا فضل ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ جو چاہتا ہے اس کو دے دیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تو بڑے فضل کا مالک ہے.
تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں الٹرنیٹ بھی بتا دیا کہ یہ زندگی نہیں ہے کہ آپ کتنا بڑا گھر بن گیا، کتنی بڑی نوکری لگ گئی، شادی کتنی بڑی ہو گئی، کتنا زیادہ سونا پہن لیا. اصل کامیابی تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اٹھیں تو ہاتھ میں کچھ وزن ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہوں. بس عبادت کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ ہی راضی نہیں ہو رہے اور عبادت صرف میں نے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر لیا، تو عبادت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. آپ راضی کیسے کرنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ بتائے گی. قرآن میں اللہ تعالیٰ بڑے الگ الگ لفظ استعمال کرتے ہیں چلنے کے لیے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. کبھی چلنے کے لیے، کبھی بھاگنے کے لیے. ایک لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا. جب آپ کے پیچھے کوئی موذی جانور بھاگ رہا ہو نا، کوئی کتا ہے یا کوئی جان بچانی ہے آپ، یا کوئی ایسا کوئی گن لے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تب آپ جیسے بھاگتے ہیں ویسے زندگی میں کبھی نہیں بھاگے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَفِرُّوا، رن فار یور لائف. کہاں بھاگیں گے اللہ؟ اللہ، اللہ کی طرف. آگے کون سنبھال لے گا؟ اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے. یہ زندگی تمہیں کھانے کو دوڑ رہی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگو، وہ بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم کبھی اس زوم میں نہ آ جائیں کہ خدا نہ خواستہ منافقت سے بالکل پرے ہو گئے. ہمیں پتہ نا، وہ حدیث بڑی کامن ہے کہ منافق وہ ہے جو بات کرے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اس ڈیفینیشن پہ پورا اتارے تو ہم تو سارے پاکستانی خدا نہ خواستہ ایسے ہی کہیں جگہ کھڑے ہیں. جھوٹ بولنا عادت ہو گئی ہے، وعدہ تو کر کے بھول ہی جاتے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی امید بھی یاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمینیں زندہ کرتے ہیں، ہمارے دل بھی دوبارہ زندہ کر دیں گے. پریشانی کی بات نہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کریں گے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اس دنیا میں. اصل مقصد ہی وہ ہے. جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں نا، اے اطمینان والی جان، آ جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ، اس حالت میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی. تو پتہ نہیں کس کا کال ہے کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے کہ نہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ آپ اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں. کیا میں اور آپ آج بیٹھ کے کوئی 10 چیزیں تو ایسی نہیں ہے کہ لگ رہا ہے یا اللہ یہ بھی نہیں دیا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر وہاں بھی وہ ویسی ہی ایکویشن ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ یا اللہ راضی ہوں تو پھر وہی معاملہ چل رہا ہے. حضرت علی کا کال عام انسانوں